نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَوَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیا مقدسہ نمبر 72 سے لے کر 77 تک 5 آیات مقدسات پڑھی ہیں جن میں آقا علیہ السلام کا شان رتبہ اللہ نے بیان فرمایا اور کافروں کے اوپر وعید اتاری اور مرزائیے کے منہ پر لعنت ڈالی. ہاں میں یہ ثابت کر رہا ہوں نا، یہی بات تو میں ثابت کر رہا ہوں کہ مرزائیوں کے منہ پہ لعنت اللہ کس طرح ڈالتا ہے، کیونکہ عقل کی بات تو عقل کی ہے، بات ہے عقل کی. وہ بات کیا عقل کی ہے کہ ایک بندہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ، فراڈ، کہ وہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں لیکن اللہ نے مجھے 2 سال تک مریم بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سال تک مختلف اوقات میں رجولیت کرتا رہا، اللہ رجولیت کرتا رہا جس سے خون جاری رہا، کئی مہینے تک خون جاری رہا، اور لوگوں کو، مولویوں کو اپنی ویڈیوز میں لفظ کہتے ہیں لونڈے باز، مرزائی. میں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے ایسے لفظ سے. یہ مرزائی کہتی ہیں. ایسے لفظ بولنے تو نہیں چاہیے لیکن جب حقیقت بیان کرنی ہو نا تو بولنے میں حرج نہیں ہے. اب آپ سب سوچیں ذرا غور کریں اور توجہ دیں. اللہ تعالیٰ تو اس کام سے ہے پاک.
اللہ تعالیٰ تو ہے اس کام سے بالکل پاک، منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نہ کسی کے ساتھ رجولیت کرتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مرزائی کہتے ہیں ان پہ کچھ دنوں تک مریم کی کیفیت طاری رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ خلیفہ مسرور اپنے بیان میں کہہ رہا تھا کچھ دیر تک مریم کی کیفیت ان پر طاری رہی۔ اللہ تو ہے اس چیز سے پاک۔ اللہ تو نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ اس سے کوئی جنا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیا مقدسہ، سورت مقدسہ احد میں اعلان فرما دیا کہ نہ تو میرا کوئی باپ ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی میں کسی سے رجولیت کرتا ہوں۔ اب یہ تو پتہ ہمیں چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہ جو مرزا نے اپنا بیان دیا، غلام قادیانی نے بیان دیا ہے کہ 2 سال تک میں مریم بنا رہا تو رجولیت کرتا رہا، کہیں مولوی فضل کریم تو نہیں تھا اس کا، وہی اس کے ساتھ رجولیت کرتا رہا۔ یہ لونڈا تھا اور مولوی فضل کریم لونڈے باز تھا۔ پھر اسی سے اس کو، اور یوٹیوب پہ چل رہا ہے ایک مرد جو ہے نا وہ عورت بن گیا، اس نے 3-4 بچے جن دیے۔ ہاں یوٹیوب پہ یہ عام آ رہا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا اتنا بڑا پیٹ بھی دکھا دیا انہوں نے ویڈیو پہ، یوٹیوب پہ۔ تو کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہوا کہ یہ لونڈا تھا اور مولوی فضل کریم جو وہ لونڈے باز تھا۔ اب وہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ میں لونڈا ہوں اور میرے ساتھ اللہ نے رجولیت کی۔ اللہ نہیں تھا، وہ فضل اللہ تھا۔ اللہ نہیں تھا، وہ فضل اللہ تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے دنیا کائنات میں، اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا، اس کو تم نبی بنائے بیٹھے ہو۔ او مرزائیو، یہ جو تم فراڈ لگاتے ہو نا کہ کچھ دن تک مریم کی کیفیت رہی، تو وہ تو کیفیت رہتی تو اور بات ہے، صرف مریم پاک باز تھی، وہ کیفیت رہتی تو وہ اور بات ہے۔ یہ جو رجولیت والا معاملہ ہے نا، یہ تحقیق کرو کہ اللہ تو پاک ہے، اس سے بالکل پاک، منزہ ہے۔ اس کے ساتھ رجولیت کس نے کی اور کس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا؟ مریم عیسیٰ بنا، مسیح بنا، مسیح موعود بنا، جس کو جر اللہ وغیرہ کے، جزاک اللہ کے، کیا اس کا نام ہے، لعنت اللہ، عذاب اللہ، وہ بڑا کہانیاں سنا رہا ہے نا آج، تریاق القلوب والا آج کل کہانی ہے۔ ایک اور کہانی سنائی بابے کی، لمبی سی کہانی ہے، 1.5 کی، 1 گھنٹہ 23 منٹ کی، وہ کہانی بابے کی سنائی۔ اس کی بیوی اس سے ناراض ہو گئی، اس کے گھر والے اس سے ناراض ہو گئے، تو عجیب معاملہ ہے۔ پھر میں تیر القادری سے مقابلہ کروا دیا اس کا، کہ تیر القادری سے مناظرہ ہوا، اوپر لکھا ہوا ہے ہوتا ہے کہ تیر القادری سے ایک عامدی مسلمان کا مناظرہ، اور تم تو اس کی جواب ہی نہیں دے سکتے کہ تمہارا نبی تو اعتراف کر رہا ہے کہ 2 سال تک وہ لونڈا بنا رہا، اس پر عورتوں کی کیفیت طاری رہی، عورت بنا رہا۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ رجولیت کرنے والا کون؟ فضل کریم، جو اس کا پہلا صحابی تھا، مولوی فضل کریم۔ وہ مولوی فضل کریم جو تھا، اس کو صبح و شام آدھا اپنا کام سارتا تھا اس سے، باقی اگلی گھر کی باتیں تم لوگ سو خود جانتے ہو۔ یہ رجولیت کا معاملہ جو ہے نا، وہ یہاں تک آ کر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے تمہارا مرزا، تمہیں عقل ہی نہیں۔
اور تم اس کی صفائی پہ کچھ دنوں تک نہیں، 2 سال تک 2 سال تک وہ رجولیت کرواتا رہا. اللہ پاک ہے. اب یہ تحقیق کرو کہ اس کے ساتھ رجولیت کس نے کی. اب یہ معاملہ مرزائیوں پر کٹھن ہوگا. اللہ اپنے طریقے کو نہیں بدلتا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے کا اپنا بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے اور یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ اپنے طریقے کے خلاف نہیں کرتا. ہاں، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اب آیات مقدسات کا ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ سن کر آپ کو مزہ بھی آئے کہ ان آیات مقدسات کا مفہوم، معنی، ترجمہ اور تفسیر کیا ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی امانت، مفتی امانت کیا کہتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی، پہلے نہیں آنی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ بتایا گیا ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا. اے محبوب، وہ مکر و فریب سے آپ کو اپنے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. عن الذی اوحینا، اس چیز سے ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہٹانا چاہتے ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمایا. یہ کافر لوگ، منافق لوگ، ان کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا. اے محبوب، اللہ کا جو آپ کو حکم ہو چکا ہے، یہ کافر لوگ آپ کو اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اس حکم کے یا اس وحی سے، اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور تمہیں ہماری طرف سے، یعنی ہمارے راستے سے ہٹانے کے لیے اپنا نئے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، افطرا باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں. علینا غیرہ، ہم پر نہیں ہے اس کے علاوہ. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وحی بھیجی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کی جو آپ کی طرف حکم ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں آپ کی طرف وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے راستے سے وہ ہٹانا چاہتے ہیں، اپنا اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے، بنا رکھا ہے. وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. جب دوست بنایا ہے تو اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، دوست بنایا ہے. اب غلام قادیانی کا اللہ دوست، نعوذ باللہ من ذالک، بار بار بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. 2 سال تک مریم رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے رجولیت کرتا رہا.
بالکل جھوٹ بولا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے نہیں، موذی فضل کریم نے رجولیت کی ہوگی. ہاں یہ پکی بات ہے، کیونکہ وہ خود لونڈا تھا، غلام قادیانی لونڈا تھا، تو اس کے ساتھ رجولیت اللہ تو نہیں کر سکتا نا. یہ تو پکی بات ہے، پکی بات ہے. چاہے مرزائی نیچے سے اچھلیں یا اوپر سے اچھلیں، نیچے سے مرچیں لگیں یا اوپر سے لگیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم نے بات صحیح کرنی ہے. جو آج کل یہ بھی کہتے ہیں کچھ دنوں تک مریم کی کیفیت طاری رہی، کچھ دنوں تک نہیں، 2 سال تک مریم بنا رہا، پھر 10 مہینے کا عمل ہوا. اگلی بات میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، وہ پھر ہو سکتا ہے 2 سال اور بھی دودھ بھی پلانا تھا، تو وہ مریم اس کو دودھ بھی پلاتی رہی ہوگی. یہ تو آپ اس کی بیوی بتا سکتی نا، ہو سکتا ہے وہی اس کو دودھ پلاتی رہی ہو. جو اس کی بیوی تھی، یہ تو مریم بن گیا، مریم سے پیدا ہوا، چھوٹا تھا، چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی بیگم نے اس کو دودھ پلایا ہو، اور فضل کریم ساتھ خوش ہوتا ہوگا. زیادہ میں گند نہیں کھولنا چاہتا. عقل کا علاج کراؤ، عقل کا علاج کرواؤ. اس طرح صفائیاں پیش نہ کرو. یہ صفائی بھی یہ نہیں ہے، کوئی نبی عورت نہیں بنا، کوئی ولی عورت نہیں بنا. اگر کسی نے کوئی واقعہ لکھا بھی ہے تو غلط ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہے. کسی مرد کو اللہ تعالیٰ عورت نہیں بناتا، یہ اس کی سنت کے خلاف ہے، یہ اس کے طریقے کے خلاف ہے. اب واقعات نکالو گے، اگر کسی مولوی نے یا کسی فقیر نے یا کسی اور نے لکھ دیا ہے اپنے واقعات میں، تو بالکل غلط لکھا ہے. اللہ نے جو قدرت عطا فرمائی، مرد کو مرد بنایا، اپنا عورت کو عورت بنایا، اور تیسرے مخنث کو مخنث بنایا. اب مرد سے عورت بننا، یہ آج کل کی سائنس ٹیکنالوجی یا غلط چیزیں نشر کر کے تو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اور مرد جو بنا ہے وہ اسی طرح ہوگا نا، وہ کل کو نبوت کا دعویٰ کر دے، جب اس کے بچے اب چوتھا ہونے والا، 3 پہلے ہو گئے ہیں، چوتھا ہونے والا تھا، پیٹ اتنا بڑا دکھا رہے. اسی طرح غلام احمد قادیانی جو تھا، پہلے تھا ہی وہی جس کو عمل ٹھہر جاتا تھا، پھر مرد بنا. اللہ تعالیٰ تو رجولیت کے اپنا کیا کہتے ہیں، اس کی شان ہی نہیں کہ وہ رجولیت کسی کے ساتھ کرے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور یہاں معنی یہ بھی ہے کہ اگر محبوب ان کافروں کی آپ رائے مان لیتے، ان کافروں کا آپ کہنا مان لیتے، تو وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے. وَإِذَا خَذُوكَ، کہ اگر آپ محبوب ان کی بات کو مان لیتے، ان کے کہنے پر چلتے، ان کی افتراء پر چلتے، تو وہ آپ کو لَتَّخَذُوا جمع ہے، اتخذوا میں پہلے توجہ نہیں دی. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ، کہ اگر آپ محبوب ان کی بات مان لیتے تو پھر وہ آپ کو اپنا بڑا گہرا دوست مانتے، بڑا گہرا دوست سمجھتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ان ثبتنا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی رب فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ان کافروں کے غلو سے، ان کافروں کے داؤ پیچ سے، جو اللہ پر افطراء باندھتے تھے، ان افطرات سے ہم نے آپ کو اس سے بچائے رکھا اور ثابت قدم رکھا. لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ،
شیئا قلیلا. تو یہ بھی ایک امکان تھا، یہ بھی ایک امکان تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. امکان تھا، اللہ امکان بیان کر رہا ہے. یا ضرور ایسی بات ہو جاتی کہ آپ ان کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو یہ ایسا ضرور ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف میل ہو جاتے، آپ کا جھکاؤ ان کی طرف ہو جاتا. یعنی اللہ نے آپ کو بچائے رکھا. مراد یہی، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. اگر آپ کا ان کی طرف جھکاؤ ہو جاتا، اذا لأذقناک ضیف الحیاتی و ضیف المواتی، تو پھر آپ کو دنیا میں بھی عذاب چکھنا پڑتا اور مرنے کے بعد بھی آپ کو عذاب چکھنا پڑتا. مراد کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی داؤ پیچ نہ لگا سکا، اور نبی علیہ السلام کو اپنے ارادے سے کوئی بھی باز نہ رکھ سکا. حتیٰ کہ مشہور بات ہے کہ جب کفار نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ، ہم جانے اور محمد جانے، جس سے گھبرا کر حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم اس طرح کہہ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور پھر مجھے کہیں کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ، اس تبلیغ سے باز آ جاؤ، اسلام کی تبلیغ نہ کرو، تو مجھے قسم ہے میرے رب کی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں کبھی بھی اپنے مشن سے، اپنے رب کی تبلیغ سے، اس کو وحدہ لا شریک سے کہنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں کہتا ہی رہوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کسی کی بندگی جائز نہیں. اس وقت ابو طالب نے آپ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جو تیرے دل میں آئے کر، لیکن جب تک میری زندگی ہے تو میں آپ تک کافروں کو نہیں پہنچنے دوں گا، پہنچنے دوں گا. یہ میرا عہد ہے آپ سے. اور واقعی جتنی دیر حضرت ابو طالب زندہ رہے، کافروں کا داؤ پیچ نہ چلا. جب وہ دنیا سے اٹھ کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں، وہ بھی چلی گئیں، تو نبی علیہ السلام پر انہوں نے ہر قسم کا ظلم جبر کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ کی طرف چلے گئے. چلو، یہ سورۃ مکی ہے، اس لیے یہ بات اس میں موجود ہے کہ وہ ہر قسم کا داؤ پیچ آزماتے کہ نبی علیہ السلام اپنے مشن سے ہٹ جائیں، جس طرح آج کے مرزئی ہر داؤ پیچ آزما رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کہانی من گھڑت بنا رہے ہیں، کوئی نہ کچھ لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہیں وہ قرآن پاک کسی کو پڑھ کر نہ سنائیں، مولوی جو ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم نہ دیں، وہ ہمارے پردے کو چاک نہ کریں. یہ جتنے جو نبی ان کے اٹھ رہے ہیں قادیانیوں کے، احمد عیسیٰ اٹھ پڑا، عبد القادر اٹھ پڑا، عبد الغفار جمبا
اور جنبا صاحب، جنابا صاحب، جنبی صاحب، اور جنبی صاحب بھی اٹھ پڑے، عبد الغفار بھی اٹھ پڑا ٹھلے سے منہ والا، اور اسے قرآن پاک کی توضیح پوچھی تو آئی نا، انا میں تو عالم نہیں ہوں۔ تو نبی بھی بولا ایسا جہل ہوتا ہے، یہ سوچیں آپ سب سر جوڑ کر بیٹھ کے سوچیں کہ نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا ہے۔ تو حضرت صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کا مفہوم بتا دے، اس آیت کا یا اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟ کہتا میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو عالم نہیں ہوں۔ اس فوراً مولانا صاحب نے کہا پھر تو جہل ہے، جہل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جتنے مربی ہیں، جتنے مرزائی ہیں، جہل ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی ایک دو آیتیں نکال کے ہمارے خلاف باتیں کریں گے۔ پورا قرآن پاک کے 7 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 7 کی 7 تمہارے خلاف ہیں۔ تو تمہارے موافق یہ ہے کہ ہم بھی مان لیں، ہم بھی مان لیں تم جس طرح تم بے وقوف الو کا پٹے حرام زادے ہو، ہم بھی مان لیں کہ مرزا کو رجولیت اللہ نے کی، یہ ہم بھی مان لیں۔ اتنا عقل سے پیدا کوئی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت بنے اور 2 سال تک عورت بنے رہے، پھر جناب علی حمل بھی ٹھہر جائے، پھر پیدائش بھی ہو جائے، پھر 2 سال تک مریم اور بھی رہی ہوگی کیونکہ دودھ پلانا تھا، 2 سال نہ تھی، سال سے ہی، یا اس کی پیدائش کے بعد وہ مریم مر گئی، یہ بھی پتا کرو وہ مریم کدھر گئی جو اس پہ کیفیت رہی 2 سال تک۔ جب اس کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب پیدائش ہو گئی تو مریم پھر کدھر گئی؟ پھر اس کی بیوی آ گئی، وہی اس کو دودھ پلاتی رہی۔ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، مریم سے جو نکلا تو آخر سال 2 سال تو نبیوں کے جو نبی ہوئے وہ بھی پیدا ہوتے جوان نہیں ہو گئے تھے، دودھ پیا انہوں نے ماؤں کا، پھر ایسا ایسا بڑھتے رہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ان کو ذرا جلدی بڑا فرما دیتا تھا، اور عام بندے کو ذرا سکون سے۔ تو چلو اس کو ہم مان لیتے ہیں بھی چلو 6 مہینے سال مریم زندہ رہے گی ہوگی، اس طرح تو 3 سال بن جاتے، 3 سال مریم زندہ رہی، 3 سال کے اندر چلو اس بچہ بڑا بن گیا، 5-6 سال کا محسوس بات کر رہے ہیں کہ 2 سال کا بچہ یا سال کا بچہ جو 2 سال کا محسوس ہوتا ہوگا، 2 سال کا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، مریم مر گئی، اس کی ماں مر گئی، پھر کس نے پالا؟ اس کی بیوی نے، پھر دودھ کس نے پلایا؟ اس کی بیوی نے۔ کچھ نہ کچھ تو بتاؤ نا، کچھ وضاحت تو کرو، کیفیت تاری نہ کرو۔ اگر یہ کیفیت تو جھوٹ بلاتی ہے تم سے، یہ کیفیت تو تمہارا اپنا خلیفہ کی برحق خلیفہ لانتی، خلیفہ کاذبان، خلیفہ مسرور، وہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں تک جو ہے نا مسیح موعود پر مریم کی کیفیت طاری رہی، اس سے انکار تو وہ بھی نہیں کر رہا۔ اب سمجھاؤ لوگوں کو، دنیا کو سمجھاؤ، اللہ کے قرآن کو نہ ٹھکراؤ۔ چلو آگے میں جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ اپنا پڑھیں۔ محبوب اگر آپ ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور آپ پر یا آپ کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو سیدھی سیدھی باتیں بتا رہا ہے کہ محبوب ان کی طرف جھکنا نہیں، دین اسلام کو ان کے اوپر لاگو کرنا ہے، جھکنا نہیں، اور آپ کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں محبوب تیری حفاظت کرنا میرا ذمہ ہے، اور انبیاء کی حفاظت رب بھی کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا اگر حساب لے لو، اللہ تعالیٰ نے وہ اکیلے تھے یا حضرت ہارون علیہ السلام 2 تھے، تو ایک طرف جو پوری ان کی حکومت تھی، فرعون کی پوری حکومت تھی، تو ایک موسیٰ علیہ السلام
اور ہارون علیہ السلام ان پہ غالب رہے، اللہ نے غالب فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ وہ مرد کو عورت بنا کے پھر رجولیت کرے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور بے شک یہ بات بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین میں نہ وہ لوگ تجھے یستفزونک وہ لوگ تجھے اس زمین سے نکالنے کی کوشش کریں، اس سے یعنی اپنے وطن سے تمہیں نکالیں۔ وہی بات ہوگی، قرآن پاک کی یہ بات سچ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ لوگ اگر اور بس نہ چلا تو یہ پھر آپ کو اس زمین سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تو ہجرت بھی کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، سچ فرما دیا۔ یستفزونک من الارض لیخرجوک، تاکہ نکالیں آپ کو اس سے یعنی اس زمین سے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، ایسا ہوا تو یلبسونا، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے پیچھے بالکل نہیں ٹھہرنے دے گا، ان کو بھی ذلیل کرے گا۔ خلافہ کا آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر کم لوگ جو ہیں ان کو اللہ ذلیل نہیں فرمائے گا۔ جو ایمان لے آئیں گے ان کو اللہ بچا لے گا۔ یہ تھوڑا سا ہجرت کے بعد کا ذکر اللہ نے مکے میں ہی کر دیا کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، اور جو ایمان لے آئیں گے اللہ ان کو بھی بچا لے گا۔ مکے والے زیادہ مسلمان ہوں گے، کم جو ہے نا وہ رہے۔